أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر تین معنوں میں ہے، یعنی تین معنوں میں شریعت میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی انسان اولاً کفر عقیدہ ہے، یعنی انسان معاد کو یا توحید کو یا نبوت کا انکار کرے کسی ایک کا۔ کفر یعنی معصیت، یعنی گناہ کرنا، یعنی کفر عملی، جیسے قرآن میں اشارہ، قرآن میں جو حج کی آیت ہے اس کے اندر ومن کفر جو جملہ آیا ہے حج کرنا، جس نے حج نہیں کیا اس نے کفر کیا، یعنی یہ کفر عملی ہے، نہ کہ عقیدتی کفر ہے۔ اور ایک کفر اور ہے جو کفران نعمت ہے، یعنی شکر کے مقابلے میں، یہ کفران نعمت ہے۔ جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفرہ، یعنی کفر عملی کیا، یعنی حرام کام انجام دیا۔ جو جان بوجھ کے نماز کو ترک کرے اس نے حرام کام انجام دیا ہے، تو یہ کفر عملی ہے۔ حج میں کیا نہیں کہا کہ جس نے حج نہیں کیا اس نے کفر کیا، یہاں کفر کیا کافر ہے وہ جس نے حج مستطیع نہیں کیا۔ یہاں پر کیا معنی ہے کفر کے؟ یعنی کفر عملی ہے، عقیدتی نہیں ہے۔ تین کفر کے معنی عرض کیا میں نے آپ کے خدمت میں، جیسے لئن شکرتم، اگر شکر کرو گے تو ہم بڑھا دیں، وَإِن كَفَرْتُمْ یعنی کفران نعمت، یہاں شکر کے مقابلے، یہ حرام بھی نہیں ہے، مکروہ ہے۔ تو کفر کے تین معنی ہیں، یعنی لغت میں تو ایک ہی معنی ہے، لیکن شریعت میں تین جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی تین الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو آپ نے مثال دی ہے اس میں اشکال نہیں ہے، یعنی اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، تھوڑا زیادہ خرچ کر دیتا ہے، حرام البتہ نہیں کرتا، تھوڑا زیادہ خرچ کر دیتا ہے، تو یعنی اسراف نہیں کرتا، تبذیر نہیں کرتا، تو پھر مجبور ہو کر سہم سادات سہم ایمان لے سکتا ہے، یہ حرام نہیں ہے، یہاں پر اشکال نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں انسان مبتلا کرے اپنے آپ کو ایک ایسی ضرورت میں کہ پھر آخر میں وہ حرام میں مبتلا ہو جائے کہ حرام اس کے لیے جائز ہو جائے، مثلا کیونکہ قرآن میں ہے من اضطر غیر باغ ولا عاد، یعنی ایک حرام گوشت اپنے ساتھ لے یا پانی یا شربت جو نجس ہے، متنجس ہے، اس کو اپنے ساتھ لے، اور اس کے بعد صحرا میں ایک ایسی جگہ جان بوجھ کر جائے، اتنی دور چلا جائے کہ اگر اب اس پانی کو نہ پیا جائے، اس گوشت کو نہ کھائے تو بھوک سے مر جائے گا، تو اس کو واجب ہے اس کو کھانا اس پر واجب ہو جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن یہ استحقاق عذاب بھی رکھتا ہے کیونکہ اس نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو حرام میں مبتلا کیا۔ روایت میں ہے کہ جناب ابراہیم کو تو پتہ تھا، یہ تو تعلیم کے لیے تھا کہ ستارہ یا خورشید یا ماہ یعنی چاند تو خدا نہیں ہے، یہاں پہ احاذہ ہے، حاذہ یعنی یہ خدا ہے، یہ سوالیہ ہے۔ جب ستارہ ڈوب جائے تو کہ یہ کیسا خدا ہے جو ڈوب گیا، یعنی اوجھل ہوگی، جب چاند نکلا تو کہ یہ خدا ہے، اس کو استفہام انکاری کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس کی پوجا کرنے والے ہیں اسے کہا یہ خدا تمہارا، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے جس کے اندر پہلے سے انکار ہے موجود۔ جب غروب کر جائے تو کیسا خدا ہے جو ڈوب گیا، اسی طرح سورج، اس کو کہتے ہیں استفہام انکار ابطالی، یعنی یہ چیز باطل ہے،
اس کو قبول نہیں کہتے. قبول نہیں، استفہام انکاری کے ہاذا ربی کا مطلب یا اہذا ربی، یا سوال ہے چھپا ہوا، تفصیل ہے، اس کی تفسیر میں موجود ہے یہ چیز. تفسیر داره ببین. حالا اونم یه جوش. دیکھیں امت سے اس طرح سے خطاب ہونا ہے کیونکہ ہدایت کرے، کبھی سوال کے ذریعے سے، کبھی سوال استفہامیہ کے ذریعے سے، استفہام انکاری کے ذریعے سے کہ یہ دیکھو یہ ڈوب گئے. پس اینا نمیتونن خدا باشه. وعلیکم السلام. بله. روایت میں ہے کہ جنت اور جہنم یہ موجود ہیں، موجود ہے. اور جناب آدم کہاں پر ہیں اور دیگر ائمہ یا انبیاء کہاں ہیں، روایت میں ہے. آدم کجا رفت؟ بعضی روایات داره. کیوں نہیں؟ قرآن میں بھی ہے خلد، نه چرا؟ جناب آدم کے ساتھ خلد استعمال ہوا. بعض روایت میں ہے کہ وہ زمینی جنت تھی یا جہنم دنیاوی تھی، یا نا بعض روایت میں نہیں، وہی اصلی جنت، اصلی بہشت کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ جب معراج پر گئے تو انہوں نے جہنم کو اوپر سے دیکھا اور ہر چیز کو دیکھا اور جنت کو دیکھا. ظاہر روایت یہی ہے. ظاهر روایات اینه که وہ بہشت کے درجے ہیں، نه اینا جیسے جہنم میں درکات ہیں، جنت میں درجات ہیں، اور جگہیں الگ الگ ہیں، مقام الگ الگ ہیں. یہ برزخی کا حصہ ہے. همون جزء برزخه دیگه، هم برهوت جزء برزخه، هم باد سلام جزء برزخه. نه باره آها تو آن برزخ ما نه باره آها تو آن برزخ ما بعضیاشون بره بعضی بعض لوگ برزخ میں ائمہ کو دیکھیں گے لیکن سب ضروری نہیں دیکھیں. جو صلاحیت رکھتے ہوں گے وہ دیکھیں گے، جو صلاحیت نہیں رکھتے وہ نہیں دیکھ پائے گے. جن کے اندر قابلیت نہیں وہ نہیں دیکھیں گے، صلاحیت نہیں ہے نہیں دیکھیں گے. نماز مستحب میں، مستحبات میں دو نمازوں کے بیچ میں، جیسے نماز جعفر طیار چونکہ دو رکعت کر کی دو نمازیں ہیں، یعنی 4 رکعتیں دو رکعت کر کے، اس کے بیچ میں بات کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ باطل نہیں کرے گا نماز کو، اچھا نہیں ہے. نه اینکه باطل میکنه، خوب نیست. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جناب جعفر ابن ابی طالب کو یہ تعلیم کی نماز، اس لیے اس کو نام دیا. لیکن باطل نہیں اگر بیچ میں بول دینی دو نمازوں میں، لیکن اچھا نہیں ہے چونکہ ایک نماز کی حکم میں ہے. جیسے نماز شب تو 8 رکعت ہے، 4 2 رکعتی نمازیں ہیں، 2 رکعت کر کے 4 نمازیں، تو اس کے بیچ میں بولنا اچھا نہیں ہے لیکن باطل نہیں ہوگا. دیکھیے اگر وقف جو ہے نیت واقف کے لحاظ سے، اگر کوئی واقف آ کر وقف کرے کہ 12 امامیہ 12 امامی 12 عشری شیعوں کے لیے ہے تو یہ صرف انہی کے لیے، یا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں علی کے چاہنے والے ولو دوسرے ائمہ کو نہ مانتے ہوں تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. اصل ہے کہ اس کی نیت کیا تھی یا اس کے ذہن میں کیا تھا. واقف نے جس طرح سے نہیں، اس کے ذہن میں کیا تھا وقف کرتے وقت، جس طرح وقف کیا جو یزدیت سے وقف کیا اس طرح عمل کرے گا. دیکھیں ذہن کا منصرف ہونا ہمارے یا آپ کا کہیں تک پہنچنا، ہمارے
کہ انہوں نے واقفیہ کے لیے یا دیگر گروہوں کے لیے وقف نہیں کیا، لیکن خود واقف کے ذہن میں کیا تھا؟ راستی در ارتکازش نیست الا شیعه 12 امامه، چون تابع اونه. ہاں اگر اس کے ذہن میں تک نہیں صرف دائرہ اماموں کے ماننے والے یعنی اثنا عشری، تو پھر وہی انہی کو ملے گا، ورنہ دوسروں کو نہیں ملے گا۔ اصل یہ کہ اس کی نظر کیا تھی یا اس کا نیت کیا تھی۔ عیبی نداره، اشکال نداره، عرض کردم تابع نیت واقف. دیکھیے ہر چیز کا ایک مرتبہ ہے، اسلام کا ایک مرتبہ ہے، مختلف مراتب ہیں، عدالت بھی اسی طرح، تقوی بھی اسی طرح، پرہیزگاری بھی اسی طرح، سب میں مراتب ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں، کسی میں اعلیٰ ہے، کسی میں ادنا مرتبہ ہے، متوسط ہے، سب میں مراتب ہیں۔ روایت میں بھی آیا ہے کہ ان کے اندر مراحل ہیں، مرتبے ہیں۔ جو حکم کافر میں وہ نہیں ہے، لیکن جو غیر اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ خلافت بلا فصل کو نہیں قبول کرتے، لیکن خلافت امیر المومنین قبول کرتے ہیں، لیکن حضرت دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ کفار کے چلے گئے ہیں۔ ہاں صرف حکم شرعی سے صرف نواسب حکم کافر میں ہیں، جو مظاہری طور پر مسلمان ہیں لیکن کافر کے حکم میں۔ احادیث شریف انه فی جوار امیر المؤمنین یدفن اذا، روایت میں ہے کہ جو امیر المومنین کے جوار میں دفن ہے اگر اس کا حق یہ ہو کہ اس کو عذاب دیا جائے تو اس کو نقل کر دیا جائے گا اور وادی السلام سے باہر کر دیا جائے گا، تاکہ وہ پھر وادی السلام میں نہیں ہے، یعنی فرشتے مأمور ہیں کہ اس کو وہاں سے ہٹا دیں۔ نفس المكان ولكن نحن لا نراهم يرونا، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھیں گے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ ہاں اگر متقین میں سے تو ان کی روح کو وادی السلام میں پہنچا دیا جائے، اور اگر غیر متقین ظالمین میں سے ان کی روح کو وادی برہوت پہنچا دیا جائے گا۔ برہوت بھی ایک وادی جس میں ظالمین کی ارواح پر عذاب ہوتا ہے۔ اگر متقی ہے اور تقوی اس کا اور اس کا تقوی اعلیٰ ہے تو کسی اور جگہ بھی اگر دفن ہو تو وہ وادی السلام منتقل ہو جائے گا، وَإِلَّا جہاں ہے اگر اس درجے پہ نہیں ہے تو جہاں ہے وہیں پر اس کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ ممکن ہے قبول نہ باشه، بله درست قبول داریم، یه چیزایی شرط صحتی ہے، شرط قبول۔ دیکھیں کچھ چیزیں شرط صحت ہے، کچھ چیزیں شرط قبول ہے، یہ کہ ولایت شرط قبول ہے یا شرط صحت اس میں اختلاف ہے۔ بعض مشہور علماء کے درمیان یہ کہ شرط صحت ہے ولایت، یعنی عمل کے صحیح ہونے کے لیے ولایت ہونا چاہیے، ضروری ہے، وَإِلَّا عمل باطل ہے اصلا۔ وقف کی بات الگ ہے، وقف تابع نیت ہے، وقف کس کے لیے کیا ہے؟ اگر اس نے وقف کیا ہے جیسے کہ آپ نے یا انہوں نے فرمایا کہ غیر اثنا عشری کو نہیں
پس برای برای اثنا عشری تو صرف اثنا عشری کو اس نے وقف کیا ہے، اما تابع لیکن نیت کے تابع ہے. مثلا اس نے عموم کے لیے وقف کیا تو سب اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اس کو جواہر میں اور دیگر جگہوں پر نقل کیا فقہا نے. جماعت کی صحت کے لیے، صحیح ہونے کے لیے امام جماعت کے اپنی نظر میں اس کی نماز صحیح ہو، یہ کافی ہے نماز کا صحیح ہونے. لیکن اگر امام جماعت نے کوئی ایسا کام کرا تو معموم کی نظر اگر امام متوجہ ہوتا اس کی نماز باطل ہوتی. یعنی امام خود امام شک کرد رکوع کرده یا نه، تو استصحاب بنا بود که رکوع نکرده، بار دوم رکوع رفت. مثلا معموم میدونه این بار دوم امام نے امام جیسے رکوع سے اٹھے اور شک کرے کہ رکوع کیا یا نہیں کیا، دوبارہ رکوع کرے تو معموم کو تو معلوم ہے کہ اس نے دوسرا رکوع کیا تو نماز کی باطل ہے، لہذا اقتدا نہیں کر سکتا. لیکن دیگر موارد جہاں پر امام کے لیے نماز صحیح ہے وہاں معموم اس کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا اس کی نماز بھی صحیح ہے اور جماعت صحیح ہے. صرف اس جگہ پہ جہاں امام کے لیے بھی کہ بعد میں بھی اگر معلوم ہو جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. خوابش برده یا نه، استصحاباً گفت خوابش نبرده و پاشد نماز خوند. این اگه بعدها ولو بعد 50 اگر انسان مثال کے طور پہ امام جماعت کو اونگ آ گئی، اب اس نے شک کیا کہ میری وضو ٹوٹا کہ نہیں، استصحاب کیا کہ نہیں میرا وضو نہیں ٹوٹا، نماز پڑھ لی، بعد میں اسے یقین ہو جائے کہ نہیں اس دن میں سو گیا تھا میری نماز باطل ہے، تو اس کی نماز باطل ہے. بله عرض کردم اما اگه معموم میدونه این راستی خوابش برده نمیتونه بهش اقتدا که اگه خود امام بعدها معموم کو جب معلوم ہے معموم کو معلوم ہے کہ امام کی نماز باطل ہے اور امام اگر متوجہ ہوتا تو نماز کو دوبارہ پڑھتا تو معموم اب ایسے امام کی اس جماعت پہ اقتدا نہیں کر سکتا. نمازش باطله، یعنی حتی اگه بعدها خود امام جماعت متوجه که دو تا رکوع کرده نمازشو باید قضا کنه، اینو نمیتونه بهش اقتدا چرا نشه اقتدا بکنه جہاں امام کی نظر میں اس کی نماز صحیح ہے. ہاں جیسے قرآت کا مسئلہ ہے یا اگه معموم میدونه اون آیه رو خودش بخونه. کچھ جگہوں پر ہے جیسے قرأت میں کہ جہاں مگر قرائت کچھ روایت میں ہے کہ امام ضامن نہیں مگر قرأت، اگر اس کی قرأت کو سمجھ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے تو خود اپنی قرأت کو پڑھ لے اس آیت کو. البتہ بعض نے کہا ہے، صاحب جواہر وغیرہ نے نہیں کہا ہے یہ. بله چیزا دیگه که ضامن نیست، چیزا دیگه همه رو خود معموم انجام میده. باقی چیزیں تو معمول ہیں، رکوع، سجود، ذکر رکوع، ذکر سجدہ، تشہد، سلام، یہ سب تو معموم کو پڑھنا ہی ہے. یعنی احراز عدالت، یعنی عدالت کا یعنی ایک انسان کے لیے واضح ہوگی وہ عادل ہے، محرز ہے اس کے لیے. امام نے فرمایا اپنے دین کو ایک امانت دار سے یعنی عادل سے لو، اپنا دین غیر عادل کو مت دو. لہٰذا اس کے لیے کہ یہ مومن ہے اور عادل ہے، مومن ہونا اور عادل ہونا امام جماعت کے لیے معموم کے لیے محرز ہونا چاہیے.
اگه کار حرومه وقت عادل نیست. دیکھیے اگر حرام کیا تو عادل نہیں. حروم نیست ہاں مکروه تو عادل اگر مکروہ انجام دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مکروہ سے عدالت ساقط نہیں ہوتی. مختلف جگہوں پر مختلف حکم ہے البتہ. محل خلاف که خلاف مروت تو روایت داره ان تعرفوه بالستر والعفاف. تعرفوه گفتن کسی که خلاف مروته ساتر داره و دیگه داره ساترن لعیوبه. کہیں پہ خلاف مروت یہ کہ اس کے عیب کو چھپاؤ، یعنی اب جماعتی که گفتن خلاف مروت یعنی مانعی نداره، گفتن که عیوب یعنی عیوب شرعی نه عیوب عرفی. وہاں پر بھی عیب سے مراد ہوا ہے وہ عیب شرعی ہے، عرفی عیب نہیں. معصیت اینو گفتن معصیت فاعلی باید باشه نه معصیت فعلی. معصیت فاعلی ہونی چاہیے، معصیت فاعلی نه سننا اما اگر یا دیکھنا. وظیفش این است معصیت فاعلی نیست بالنتیجه. دیکھیے فاعلی اور فعلی دونوں میں بہت فرق ہے. با عدالت داره معصیت فاعلیه. معصیت فاعلی جو ہے اگه فاعلی نباشه جس کے اندر فعل انجام نہ دیا جائے، مثلا یه لیوان آب متنجس داره میخوره اما مثلا نمیدونه اس نے نجس پانی پی رہا ہے اور اسے معلوم نہیں ہے، فعلی کرده این فعل معصیته لیکن اما فاعل اسے معلوم نہیں تو اس نے فعل معصیت انجام لیکن خود فاعل نہیں کیونکہ اس کو علم نہیں ہے. با عدالت معصیت لہٰذا معیار جو عدالت میں فعل المعصیت فعل المعصیت یعنی فاعلی معصیت یعنی علم کے ساتھ گناہ کو انجام دینا، حرام کو انجام دینا. اگر جای حملی وقتی نه مطمئن جا نداره اما اگه شک داره بله قاعدش حمله بر صحتی دیگه. احمل فعل اخیک علی 70 وحده یعنی قاعدش همینه. بله آذر تو روایت داره این عموش بوده. روایت میں کہ آذر جو ہیں جناب ابراہیم کے چچا تھے متعارف تا حالا متعارف خطاب پدر به عمو میکنه اور عرب میں بہت سی جگہوں پر آج بھی متعارف ہے کہ وہ پدرش نبوده. امو کو اب کہا جاتا ہے، یعنی چچا کو اب کہا جاتا ہے. ابراهیم لعبی قال ابراہیم لابی یعنی اب عرفی تفسیر میں ہے موجود یہ. همین یعنی ببینید اصل صحت اصل صحت ایک اصل ہے، موضوع کا شک ہے، کسی کاری یعنی شخص نے ایک کام کیا احتمال ہے گناہ ہو، احتمال داره گناه احتمال گناہ نہ ہو. یعنی شما شک اگر آپ کو شک ہو نگو این تو آپ گناه شک یہ نہ کہیے کہ یہ گناہ ہے، آپ کہیے انشاءاللہ گناہ نہیں ہے کیونکہ شک ہے. یه وقت رو قرائن شما ایک دفعہ قرائن کی وجہ سے نشانی کی وجہ سے آپ کو معلوم گناہ ہے، غیبت میکنه و میدونی که میدونه این غیبت جایز نیست حرامه. یعنی ایک دفعہ ایک انسان غیبت کر رہا ہے اور معلوم ہے کہ غیبت کر رہا ہے تو پھر یہ اس کو انجام نہیں دے سکتا. اگر اصل عملی باشه که ظاهرا اصل صحت اصل عملی ہے، اس کا موضوع شک ہے. اماره باشه که بعد بعض نے اس کو امارہ کہا یعنی نشانی کہا ہے بعض موارد میں، اماره است تو پھر وہ ظرف اس کا شک ہو جائے گا. باید شک لہذا شک ہونا وہاں پر ضروری، جب شک ہوگا تب پھر اصل اپنا عمل انجام دے گی. بله معلوم اما خب غالبا فرمودن اصل صحت نه اماره. بعض نے بلکہ غالباً علماء نے اصل صحت کو اصل مانا ہے، یعنی ایک قانون کی حیثیت دی ہے. طریقش عدالت حسن ظاهر نیست، کاشف از عدالت حسن. دیکھیے عدالت حسن ظاہر نہیں ہے، کاشف عدالت حسن ظاہر ہے. همین اینکه شما
یہی کہ آپ 2 مہینے 3 مہینے اس کے ساتھ تھے، آپ نے اس کو حرام نہیں دیکھا، تو اس سے کشف ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ملکہ موجود ہے، صلاحیت موجود ہے کہ یہ گناہ نہیں کرتا، اپنے آپ کو روک لیتا ہے اور یہ عادل ہے. لہذا حسن ظاہر سے مراد اس بات کو روشن صرف کرتا ہے کہ یہ عادل ہے. حتیٰ عروہ میں اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ امام کے لیے خود کو عادل سمجھنا ضروری نہیں ہے. لوگ اگر اس کو عادل سمجھتے تو اس کے پیچھے اقتدا کر سکتے، کیونکہ ائمہ نے نہیں کہا کہ تم جب اپنے آپ کو عادل سمجھو تو نماز پڑھانا. معمومین سے کہا کہ جو عادل نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو. بس ان کے لیے، ہاں قاضی کے لیے خود اپنے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے ثابت ہو کہ وہ عادل ہے، یا مقام فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو عادل سمجھتا ہو تب فتویٰ دے سکتا ہے، ورنہ فتویٰ دینا ہی جائز نہیں ہے اس کے لیے. امام جماعت میں نہیں، مشہور یہ کہ اس کے لیے ثابت صرف ایک روایت ہے جو مرسلہ ہے، شہید اول نے نقل کیا ہے اس کو کہ ہم حضرت سے کہا کہ ہم کچھ شیعہ ہیں، کہ ہم شیعہ ہیں اور ایک ساتھ میں جاتے ہیں، کہ ہم آپس ساتھ پہ سفر کرتے ہیں، ایک شخص کو آگے بڑھا دیتے ہیں نماز کے لیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے خدا کے درمیان کوئی معاملے کو نہیں سمجھتا ہے تو خود آگے نہ بڑھے. لیکن یہ مرسلہ ہے، لہذا شہید نے بھی مرسلہ روایت کو نقل کیا ہے اور اس کی دلالت بھی معلوم نہیں ہے، لہذا غالباً فقہا نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. صرف امام جماعت کے لیے خود کو عادل سمجھنا ضروری نہیں ہے، معموم کے لیے کافی ہے. جس کو معموم عادل سمجھتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و علی